السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14 نمبر باب، باب فی الاقتصاد فی العبادہ، یعنی عبادت میں درمیانی راستہ اختیار کرنا، میانہ روی اللہ کی اطاعت کے لیے درمیان کا راستہ اختیار کرنے کا بیان، یعنی جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو۔ حدیث ہے 146 عن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے یا مسجد میں داخل ہوئے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے مسجد کی طرف آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے، یعنی ایک رسی کو ایک سرے کو ایک ستون سے باندھ کے دوسرے کی طرف باندھا ہوا ہے۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما هذا الحبل، کہ یہ رسی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا۔ قالوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے جواب دیا، هذا حبل لزینب، کہ یہ رسی زینب علیہ الصلاۃ والسلام یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، ان کی رسی ہے، یہ انہوں نے باندھی ہے۔ فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، تو جب انہوں نے یہ اس لیے باندھی ہے کہ وہ عبادت کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں جب، تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، تعلقت بھی، وہ اپنے آپ کو اس رسی کے ساتھ لٹکا لیتی ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلوہ، اس رسی کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ، جب ایک انسان کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے یا نماز پڑھے تو وہ اس وقت پڑھے جب اس کا جسم اچھا ہو، نشاط ہو، فرحت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، یعنی تھکا ہوا نہ ہو۔ فَإِذَا فَطَرَ، جب سست ہو جاتا ہے، تھک جائے، فَلْيَرْقُدْ، تو وہ پھر سو جائے یا آرام کر لے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کل ہم نے جو درس پڑھا تھا، سبق پڑھا تھا، اس میں ہم نے اس حدیث کا اشارہ دیا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسی باندھی تھی تو اللہ کے نبی نے وہ کھلوا دی تھی، وہ یہی حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں یہ سیدہ زینب وہ سیدہ زینب ہیں جو ہماری ماں ام المومنین یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ ان کے بارے میں حدیث ہے۔ سیدہ انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب آئے تو آپ نے ایک رسی کو دیکھا، یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ اس وقت مساجد میں خواتین بھی جایا کرتی تھی، اور یہ آج بھی حکم موجود ہے کہ باپردہ ہو کر شریعت کے نے جو مقرر حد کی ہے اس حد میں رہتے ہوئے ان کو مسجد جانے کی اجازت ہے، وہ وہاں جا کر اپنی نفلی عبادت، یہ فرض عبادت نہیں ہے، یہ نفلی عبادت بھی کر سکتی ہیں مسجد کے ایک حصے میں جہاں ان کو پردے کا اہتمام دیا جائے، ان کو بے پردگی کا کوئی خدشہ نہ ہو، تو یہ مسجد کے ایسے حصے میں وہاں خواتین عبادت کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ رسی جو باندھی گئی تھی دو ستونوں کے درمیان، یہ سیدہ زینب کی عبادت کی حرص ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو آرام بھی کم دیا کرتی تھیں، زیادہ آرام نہیں دیتی تھیں، اللہ کی عبادت زیادہ کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا رسی جو باندھنا ہے کہ وہ عبادت کرتی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی سربہ سجود ہوا کرتی اور لمبی لمبی نماز یعنی نفل نماز ادا کرتی، تو جب تھک جاتی، جسم تھک جاتا، ٹانگیں بازو تھک جاتی، تو جسم نڈھال ہونے کے جب نیچے ہوتی تو وہ رسی کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا لیتی، یعنی سہارا دے لیتی، اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کی کوشش کیا کرتی اس رسی کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رسی کھلوا دی، اور وہ کھلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ انسان اتنی عبادت کرے یا اس وقت عبادت کرے جب اس کو سکون ہو، یعنی رات کو انسان سو لیتا ہے 3-4 گھنٹے، تو رات کے آخری پہر اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کر لے، نفل نماز پڑھ لے، اور اسی طرح صبح جب وہ اٹھ جاتا ہے، فجر پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد اشراق کا وقت ہے، اس وقت وہ اللہ کی عبادت کر لے، اس وقت صبح کا ٹائم ہوتا ہے، انسان کا جسم حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اسی طرح شام کے بعد دوپہر کو وہ قیلولہ کرتا ہے، قیلولہ کرنے کے بعد شام کو عصر سے پہلے یا اس وقت وہ اذکار کر لے، اللہ کی عبادت کر لے، اس وقت وہ کر سکتا ہے، یا مغرب کے وقت، اس وقت بھی اس کا جسم سکون حاصل کر چکا ہوتا ہے،
تو یہ پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں 3 ٹائم بتائے تھے، صبح، شام اور رات کا کچھ حصہ، تو یہ عبادت نفلی عبادت کے ٹائم بتائے تھے، اس وجہ سے کہ انسان بے جا سختی نہ کرے، اپنی عبادت میں غلو نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بلکہ اس میں میانہ روی اختیار کرے۔ اسی لیے امام صاحب اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے ہیں کہ عبادت میں درمیانہ رہنا، درمیانہ راستے کو اختیار کرنا، اور بے جا سختی نہ کرنا، نماز کی نفل عبادت کی کثرت نہ کرنا۔ اسی طرح کیونکہ جب انسان نفل عبادت کی زیادہ کثرت کرے گا تو اس سے فرض رہنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، یا پھر وہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کر لیتا ہے، وہ 1 دن 2 دن کرتا ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ عبادت بھی درست نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن کرے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دے، بلکہ اس کو عبادت اپنے جسم کے حساب سے اپنی برداشت کے مطابق کرنی چاہیے اور مستقل بنیادوں پر کرنی چاہیے، اس کو مستقل کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ میانہ روی کی دعوت دیتی ہیں کہ درمیانہ راستہ چننا ہے، ہم نے نہ زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، اس سے انسان چست رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری فرض عبادت کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے، اور ہمیں نفل عبادت کی بھی توفیق دے، اور وہ نفل عبادت جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی اور چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی بڑا بنا کر ہمیں اس کا بدلہ دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔